بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں بطور خاص تصوف میں ادب کی تعلیم بطور خاص دی جاتی ہے کہ آپ باادب رہیں، اور باادب کو بامراد کہا گیا اور جو بے ادب ہے اس کو بے مراد کہا گیا۔ ادب طریقت میں اس کی اساس اور بنیاد ہے اور بڑی اہمیت ہے اس کی۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات، مشائخ، بزرگان دین ہمیشہ اس حوالے سے اور یاد رکھیں کہ ان کی جو تعلیم ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ماخوذ، یعنی اس کا وہ حوالہ ہے قرآن پاک سے یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے لیتے ہیں، اور ادب کے گرد ساری بات گھومتی ہے۔ ادب جتنا ہوگا اتنا ہی جو فیض و برکت آپ کو ملتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، روحانی ترقیات ہوتی ہیں۔ محبت فیض اور روشنی میں اضافے کا سبب ہے، اور ادب اس کو حفاظت کرتا ہے، اس کا سیف گارڈ قرار دیا گیا، اور ادب کے سبب سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ان آداب میں اگر دیکھا جائے، جب صوفیاء اور مشائخ کی مجلس میں ادب برقرار رکھنے سے ایک وہاں تربیت ہوتی ہے، اس تربیت میں انسان جا کے آگے بڑھتا ہے اور گروم کرتا ہے، اسے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب ہوتا ہے، جو ما حاصل ہے، سب کچھ ہے، سب سے بڑا ادب وہ ہے۔ اور جو اس بارگاہ کا صحیح مؤدب باادب ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو طریقہ ہے اور سلیقہ آ جاتا ہے۔ تو اس بات کو، تصور کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے نسبت جو تصور مرشد ہے، تعلق مرشد ہے، یا فنا فی الشیخ، اس کے بعد فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ، یہ ایک راستہ ہے، اس راستے کو اپنانا چاہیے، اور یہی راستہ کامیابی کا راستہ۔ اور اس میں پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ سب سے بڑا اس میں جو مرکز روحانیت اور ہر چیز کا مرکز مہر و وفا جسے کہا گیا، وہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبہ، جن سے تعلق اور محبت اور ادب، ایمان کی روشنی مل جاتی ہے، ایمان کی حقیقت ملتی ہے، ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس ادب کی تعلیم واضح طور پہ قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں، سورہ الحجرات میں بہت واضح رہنمائی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسے صوفیاء نے، اور خاص کر میں یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری کا حوالہ دوں گا، انہوں نے تو تصوف کے آداب میں سے اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے کہ جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے اسے صحیح معنوں میں ادب کا قرینہ اور طریقہ آ جاتا ہے، اور وہ پیش نظر رکھے گا، اس کو سیکھے گا، اور جو وہاں باادب ہو گیا اس کا کام بن گیا۔ اور اس آیت کریمہ میں سورہ الحجرات کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایمان والو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور اپنی بات کو اتنی بلند آواز سے نہ کہو جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو، وہ انداز دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ اپناؤ، اس لیے کہ ادب کے خلاف ہے، اور اس سے ڈرو کہ اس بے ادبی کے اثر سے کہ تمہارے نیک کام ختم ہو جائیں، عکارت ہو جائیں، اور تم کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی علماء نے بتایا، اس سزا یہ ہے کہ دربار رسول کی بے ادبی پہ انسان اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہے، بعمل سمجھتا رہے، اور بڑا باکردار سمجھتا رہے، اور سب کچھ ضائع ہو جائے۔ اور یہ ضائع کس بات سے ہوتا ہے؟ بے ادبی کے سبب سے۔ کہا ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے اعمال عکارت جائیں، تمہارے اعمال جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہ ہو۔ تو یہ شعور کا چھن جانا، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کو شعور بھی نہ رہے اور نیکیوں کا معاملہ سارا خالی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جب آواز پر آواز بلند کرنا، آپ اندازہ کر لیں کتنا باریک ادب بتایا گیا، تو اس کی ڈیٹیلز پھر کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کبار صحابہ کرام، جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے تو وہ سرگوشی کرتے، دربار رسول میں جب موجود ہوتے تو اپنی آواز بالکل بلند نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اپنی آواز کو بلند نہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آواز کو پست رکھا جائے۔ تو یہ باریک ادب، آواز پر آواز کا بلند کرنا، قرآن پاک مثال سے باتوں کو سمجھاتا ہے، اور یہ ایک بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم درجہ جو آداب سکھانے کا ہے، بالکل جس کو نامینل آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ اس کو ادب حضور کی بارگاہ کا بہت بلند ہے، لیکن یہ بطور مثال بات بتائی ہے کہ اتنی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے بڑھ کے اللہ محفوظ رکھے، حضور کی بارگاہ میں آواز کو پست رکھنا، محبت کا اظہار کرنا، آپ جہاں بھی ہیں اپنی چاہت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، ادب کا اظہار کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور بے ادبی سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی،
اور ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ہی جا. یہاں تو جنید اور بایزید جیسی ہستیاں وہ اپنے سانسوں کو بند کر کے چلتے ہیں. آواز کا پست کرنا تو یقیناً اس سے بھی اگلا مرحلہ سانسوں کو بند کر کے. اتنے بادب صوفیاء نے، بزرگان دین نے، علماء عاملین نے جو کچھ حاصل کیا ہے ایمان نے، وہ ادب کے سبب سے. اور اس ادب میں سے میں تو بات دہراؤں گا کہ دربار رسول کا ادب سب سے فائق ہے. وہ ادب ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت رومی نے یہ دعا کی ہے، اس دعا کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. کہ میں اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں باادب لوگوں میں سے بنائے، ادب سیکھنے والا بنائے اور آداب پر عمل کرنے والا بنائے، اور ظاہری پر باطنی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے.